جب کربلا میں سب شہید ہو گئے اور اہل بیت کو قید کر کے لے جایا گیا، جب یہ اسیر قافلہ کوفہ پہنچا، اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے گورنر کے دربار میں ایسے سوال کیے جو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ جب بی بی کے سوال سنے تو زور قطار رونے لگے۔ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ کون سے سوال تھے جو بی بی نے کیے، اور جب بی بی امام علی علیہ السلام کی طرح خطبہ دیا لوگ پریشان ہو گئے، اور بی بی نے وہ کون سا خطبہ دیا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جب کوفے کا دروازہ قریب آ گیا، تماشا دیکھنے والوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا تھا، گویا حکومت کے عیش و نشاط کا ایک موقع میسر آ گیا ہے۔ وہ کس قدر عیش و نشاط میں مصروف ہیں، جبکہ زینب کبریٰ کے سوچنے کا انداز اس طرح ہے۔ میں ان لوگوں کے دلوں کو کچھ اس طرح سے لرزا دوں گی کہ ہنسنے اور خوش ہونے کے بجائے وہ رونے لگیں گے۔ ان کی روح کو اس طرح تڑپا دوں گی کہ وہ اس قدر جلدی سرو اور نشاط کی راہ پر نہیں جا سکیں گے۔ جب میں انہیں جھنجھوڑ کر بیدار کر دوں گی تو وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے ابن زیاد کی پیروی کر کے کس قدر حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ یہ لوگ مادی زندگی، دولت اور ریاست بھی چاہتے ہیں، اور ظالموں کے چنگل سے آزادی کی بھی خواہش رکھتے ہیں۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر بلاتے بھی ہیں اور پھر حالات کو اس انتہا پر بھی پہنچا دیتے ہیں۔ میں اپنے بیانوں اور استدلال کے ذریعے اس طرح انہیں متوجہ کروں گی کہ وہ اپنے قدر و قیمت، اپنا وزن محسوس کرنے لگیں گے۔ میں ان کے ذہنوں میں یزید اور ابن زیاد کی حکومت کے خلاف جنگ کے بیج بو دوں گی۔ گویا میں ایک قیدی اور اسیر کی حیثیت سے اس شہر میں قدم رکھ رہی ہوں اور دوسروں کی نگرانی میں ہوں، اس کے باوجود بھی آزادی بھی مجھے میسر آئے گی۔ میں اس سے استفادہ کروں گی۔ آہستہ آہستہ یہ قافلہ شہر میں داخل ہو گیا۔ زینب نے دارالامارہ پہنچنے سے پہلے جو بھی فہرست میسر آئی اس سے فائدہ اٹھایا اور اسی تماشا کرنے والے ہجوم کو خطاب کرنے لگی۔ لوگوں کو ایک آشنا اور آواز سنائی دی، انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے خود علی ان سے مخاطب ہوں۔ وہی لہجہ اور وہی آواز کا دہی آہنگ، لوگوں کے کان علی کی آواز سے بے حد مانوس تھے۔ سب متوجہ ہو گئے، کیا یہ علی ہے جو خطاب کر رہے ہیں؟ اب لوگ رک گئے اور حیران ہونے لگے، کیا یہ علی کی بیٹی ہے؟ کیا یہ زینب کبریٰ کوفہ کی ملکہ ہے؟ کیا یہ زہرا کی بیٹی ہے جو مردانہ منطق کے ساتھ یہ خطاب کر رہی ہے؟ زینب نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کوفے کے لوگوں، صرف ہیلا اور مکار یاد رکھنے والوں، اپنے حال پر گریہ کرو، تمہاری آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں۔ تم نے اس مشہور بڑھیا کے مانند ایمان کا دھاگا کاٹا تھا اور اسے مضبوط بنانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے جاہلیت کی طرف لوٹ گئے تھے۔ اس کے بعد بھی تم اس خیال میں ہو کہ تمہارا ایمان باقی ہے؟ کیا اس کے بعد تمہارے اندر کوئی فضیلت رہی ہے؟ تمہاری زندگی ٹھیک ان خضر پودوں کی طرح ہے جو غلاظت اور کثافت میں اگتے ہیں۔ تمہیں کچھ احساس ہے کہ تم نے کیا کیا اور اپنی آخرت کے لیے اپنے آگے تم نے کیا بھیجا؟ تم نے غضب الہی کی دعوت دے دی جس کے حکم سے تم ہمیشہ دوزخ میں جلو گے۔ تم رو رہے ہو، بے شک تمہیں رونا ہی چاہیے، اب تم خوشی کے روح کو کبھی نہ پا سکو گے۔ تم نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے یادگار جوانان اہل بیت کے سردار کو قتل کر دیا، اس ہدایت کے چراغ اور آست کی پناہ گاہ کو شہید کر دیا۔ وہ جماعت جس کے افعال و اعمال اس قسم کے ہوں وہ ہمیشہ سعادت سے دور رہیں گے۔ ملت یہود کی طرح ہمیشہ کی بدبختی تمہارے مقدر بن چکی ہے۔ تم جانتے ہو کہ کس طرح تم نے خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھ پہنچایا ہے، اور کیسے پاکیزہ خون کو تم نے بہایا ہے، اور کیسے حرم محترم کو تم نے اسیر بنایا ہے۔ زینب نے اس قدر مؤثر خطاب کیا کہ اہل کوفہ حیران ہو گئے اور نالہ اور زاری کرنے لگے۔ زینب نے پورے کوفے کو اس طرح ہلا کے رکھ دیا کہ حکومت کے خلاف ایک دور رس تحریک کی بنیاد پڑ گئی اور لوگ امام حسین علیہ السلام کے مقدس ہدف سے قریب ہو گئے۔ زینب نے لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو اس طرح بیدار کر دیا کہ ایک خطرناک تحریک کے داغ بیل پڑ گئی جس نے اس کے 6 ماہ بعد ہی کام شروع کر دیا۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ بوڑھا شخص اس کے پاس کھڑا تھا، تمام تر ہوش حواس کے ساتھ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف متوجہ ہو کے تقریر سن رہا تھا۔ وہ اچانک زور و قطار رونے لگا اور کہنے لگا، میرے ماں باپ تمہارے خاندان پر قربان ہو، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہاری خواتین، تمہارے مرد سب پر شرف رکھتے ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔
زینب سلام اللہ علیہ بالآخر تھک گئی۔ حکومت نہ اسے آسانی سے خاموش کر سکتی تھی اور نہ لوگوں کو منتشر کر سکتی تھی۔ اب ام کلثوم نے اپنے بہن سے سلسلہ سخن ہاتھ میں لیتے ہوئے لوگوں سے خطاب کرنا شروع کر دیا۔ کوفیوں کو اور حکومت کو کوفیوں کے تعلق سے خوب رسوا کیا۔ امام سجاد علی ابن الحسین نے بھی اپنی کمزوری اور نفاحت کے باوجود بحث کو آگے بڑھایا۔ اپنے تعارف کے بعد ابن زیاد کی حکومت کے جرائم کو یکی بعد دیگر گوانیوں کے بعد تم لوگ کو شرم نہیں آتی؟ کل تم کس منہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرو گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کو دعوت دے کر بلاتے ہو اور پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، اسے بلاتے ہو اور پھر اسے گھیر کر اس کے دوستوں اور اصحاب کے ساتھ شہید کر دیتے ہو، اس کی بیوی اور بچوں کو قیدی بنا کر اس طرح اپنے مہمان خانے میں ان کا استقبال کرتے ہو۔ ان مسلسل کی جانے والی تقریروں نے جو سب ایک بنیادی محور کے اطراف گھوم رہی تھی، اس طرح کوفے کو تبدیل کر دیا گیا۔ گریہ اور زاری کے بعد لوگوں نے کچھ آوازیں بلند کرنی شروع کر دی اور حکومت کے خلاف کچھ باتیں بھی کہیں۔ پھر علی ابن الحسین کو انہوں نے پیشکش بھی کی، ہم آپ کے حکم کی اطاعت کرنے اور آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس پر امام سجاد نے کہا، میں نے ابھی بھی اپنے باپ کے ساتھ کیے جانے والے تمہارے ہیلا اور مکار کو دیکھا ہے، تمہارے مہمان نوازی اور پذیرائی میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے باوجود تم ایک دوسرا شیطانی نقشہ کھینچ رہے ہو۔ اگر تم سچ کہتے ہو تو اور نہ ہمارے خلاف کوئی بات کہہ کر ہمیں نقصان پہنچاؤ، ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارے مفاد میں کوئی کام کرو اور ہماری طرفداری کرو، مجھے تیری طرف سے کسی بھلائی کی امید نہیں، کم از کم نقصان تو نہ پہنچا۔ کوفے کے گورنر اس جانب متوجہ ہوئے، اس نے دیکھا کہ کربلا کے اسیر اپنے اس لائق عمل کے مطابق کام کرتے رہے تو خواہ یہ خطرناک نہ ہو لیکن اس سے ایک شورش برپا ہو سکتی ہے، یہ کم از کم حکومت کے خلاف بہت زیادہ ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو اس کام سے روکا جائے، عوام کی توجہ کسی اور جانب پھیر دی جائے، حتیٰ کہ ان بولنے والوں کو خاموش کر دیا جائے۔ چنانچہ شہیدوں کے سروں کو نیزے پر اٹھا کر اسیروں کے درمیان لایا تاکہ لوگ اس تماشے میں مصروف ہو جائیں اور اسیروں کو سیدھے دارالامارہ میں پہنچا دیا جائے۔ ابن زیاد نے بڑی مؤثر تدبیر کی۔ لوگوں نے اچانک دیکھا کہ جماعتیں خون میں بھری ہوئی سر نیزوں پر اٹھائے اسیروں کے قافلے کے سامنے آ گئے۔ ان سب کے درمیان حسین کا مقدس سر تھا جس کی طرف لوگ زیادہ متوجہ تھے۔ اب لوگوں کا ذہن اچانک بدل گیا، لوگ ایک دوسرے کو ان سروں کے جانب توجہ دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ کس کس کے سر ہیں؟ اس طرح قیدیوں کے اس قافلے کو گورنر ہاؤس تک پہنچایا گیا۔